شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کا بیشتر حصہ 6 پارے میں ہے اور ایک مختصر حصہ 7ویں پارے میں چلا گیا ہے۔ یہ سورہ کریمہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو ندا دی ہے۔ اے ایمان والوں، کتنی مرتبہ؟ 88 ٹائمز، 88 بار۔ لیکن یہ یا ایھا الذین آمنو ہمیشہ سورت کے بیچ میں آیا ہے، شروع میں کہیں نہیں آیا سوائے اس سورہ کریمہ کے۔ یہ واحد سورہ ہے جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے۔ بقیہ پورے قرآن حکیم میں کوئی بھی سورہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع نہیں ہوتی۔ ہذا واحد، ایک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارے کان میں یہ بات پڑے یا ایھا الذین آمنو، تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو کوئی امر خیر ہے، امر خیر تؤمر بہ، کسی اچھی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی خیر کا حکم دیا جا رہا ہے، او امر شر تنتہا منہ یا عنہ، یعنی جب یا ایھا الذین آمنو تم سنو تو اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد کوئی اچھی بات ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اور کوئی بری بات ہے جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے حلال کا تذکرہ ہے۔ کیا کہا گیا پہلے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور پھر فوراً بعد آگے حرمت علیکم المیتۃ۔ تو پہلے حلال کا تذکرہ کیا گیا، بعد میں حرام کا تذکرہ کیا گیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، حرام کا دائرہ محدود ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کی تمام نعمتیں حلال تھیں، صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا تھا؟ تو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، ایک شجر ممنوعہ کے مقابل میں جنت کی تمام نعمتیں تھیں۔ تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، حرام کا دائرہ محدود ہوتا ہے، لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حلال کا تذکرہ فرمایا، پھر حرام کا تذکرہ کیا۔ اس سے فقہا نے ایک اصول نکالا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ جی، اشیاء میں اصل اباحت ہے کہ کیا مطلب؟ یعنی آپ کسی چیز کو یا چیزوں کو استعمال کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ جی، تمام چیزیں آپ استعمال کریں گے یہاں تک کہ حرام ہونے کی دلیل آ جائے کہ یہ چیز حرام ہے، بس۔ ورنہ آپ تمام چیزیں استعمال کرتے جائیں،
تو اشیاء میں اصل اباحت ہے، تمام چیزوں کو آپ استعمال کرتے جائیں گے یہاں تک کہ کسی چیز کے اوپر حرام ہونے کی دلیل آ جائے، کسی چیز سے روک دیا جائے، تو اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ جی، یہ فقہا نے ایک اصول نکالا ہے، اور یہیں پر یہ فرق جان لیجئے کہ ایک ہوتا ہے عبادت کا معاملہ اور ایک ہوتا ہے دنیا کا معاملہ، ایک ہوتا ہے دین کا معاملہ، ایک ہوتا ہے دنیا کا معاملہ۔ بہت غور سے سنیں، ایک ہوتا ہے دین کا معاملہ، ایک ہوتا ہے دنیا کا معاملہ۔ تو ہم عبادت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے، اور دنیا کے معاملے میں ہم کرتے رہیں گے جب تک کہ منع کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ فرق نہیں سمجھے؟ عبادت میں ہم رکے رہیں گے دین کے بارے میں یہاں تک کہ اس کے کرنے کی دلیل آ جائے کہ یہ کرنا ہے۔ جی، اور دنیا کے بارے میں ہم کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے رکنے کی دلیل آ جائے کہ یہاں رک جانا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ دین کے بارے میں ہم رکے رہیں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دکھائیے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی 11ویں شریف نہیں ہے۔ اچھا، 11ویں شریف نہیں ہے، اب کہتے ہیں دکھائیے قرآن میں یا حدیث میں کہ 11ویں شریف نہیں ہے۔ نہیں کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے۔ جی، دین میں ہم رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ لہذا سامنے والے کا یہ مطالبہ کہ آپ یہ دکھائیں کہ 11ویں شریف نہیں ہے، نہیں کی دلیل لائیے، یہ مطالبہ اس طرح سے غلط ہے۔ جی، نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر سے بولوں، دنیا کے بارے میں ہم چیزیں کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے ممانعت کی دلیل نہ آ جائے کہ آپ کو نہیں کرنا ہے، اور دین کے بارے میں ہم رکے رہیں گے جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ جی، یہ معلوم ہے آپ کو؟ لہذا یہ کہنا کہ 11ویں شریف یا کوئی بھی بدعت کی چیز کہاں لکھا ہے کہ نہیں ہے، نہیں کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ جی، ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ ہم دین کے بارے میں رکے رہیں گے، نہیں کریں گے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، ہم نہیں کریں گے جب تک کرنے کی دلیل نہ آ جائے، اور دنیا کے بارے میں ہم کرتے رہیں گے جب تک نہ کرنے کی دلیل آ جائے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ جی، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرو۔ اس کے بعد 2 حلال چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، طیبات کا، کہ اے ایمان والو طیب چیزیں استعمال کرو۔ طیب یعنی پاک۔ تو 2 قسم کے طیبات کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک طیبات طعام، کھانا طیب ہونا چاہیے، اور بتایا گیا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر کوئی عیسائی، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی وہ عیسائی ہو۔ آج کل عیسائی کہاں ہیں؟ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ کہاں فالو کرتے ہیں وہ تورات کو یا انجیل کو؟ کوئی یہودی تورات کو فالو نہیں کرتا، اور کوئی نصرانی انجیل کو فالو نہیں کرتا۔ تو ان کا ذبیحہ استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے، اور جو دوسرے ملکوں سے مشینی ذبیحے آتے ہیں ان کو تو بالکل استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ شک ہے اس پہ کہ پتہ نہیں اس پر بسم اللہ پڑھا گیا کہ نہیں پڑھا گیا۔ ہو سکتا ہے مشینی ذبیحہ ہو، اس کی گردن کاٹ دی گئی ہو۔ جو حلال ہے اسلام میں، حلال کرنے کا جو طریقہ ہے، ذبح کرنے کا جو طریقہ، اس طریقے پر نہ کیا گیا ہو۔ تو ایک ہے طیبات طعام، یعنی کھانا پاک ہونا چاہیے، اور دوسرے طیبات زواج، بیوی پاک ہونی چاہیے۔ ایک ہے طہارت الطعام، ایک ہے طہارت الزواج، آپ کا کھانا طاہر ہو، پاک ہو، اور آپ کی بیوی پاک ہو۔ شادی آپ پاک لڑکی سے کریں، طیبہ سے کریں۔ جی، تو 2 پاکیاں بیان کی گئی، ایک ہے 2 طہارتیں، ایک ہے طہارت الطعام،
کھانا طاہر ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اور دوسرے طہارت الزواج، شادی پاک ہونی چاہیے، لڑکی اچھی ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہاتانی طیبتان من ملذات الدنیا، یہ دونوں کے دونوں طیبات یہ دنیا کی لذتوں میں سے ہیں۔ کھانا بدن کی ضرورت ہے اور شادی یہ نفس کی ضرورت ہے، برابر؟ لیکن ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا سے، من ملذات الدنیا، لہذا ضرورت ہوئی کہ پھر طہارت الروح کا تذکرہ کیا جائے۔ لہذا فوراً بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کا تذکرہ کیا گیا، جی گویا کہ یہ تیسری طہارت ہے، یعنی بدن کی طہارت اور نفس کی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی طہارت بھی ضروری ہے۔ تو ایک ہے طہارت الطعام، آپ کا طعام کھانا پاک ہونا چاہیے، اور دوسرے طہارت الزوج، آپ کی بیوی پاک ہونا چاہیے، اور تیسرے کیونکہ ان دونوں کا تعلق دنیا سے تھا، اب ضرورت تھی کہ روح کی پاکی ہونی چاہیے، روح کی، جی روح کی پاکی کے لیے نماز کا ذکر کیا گیا، التی تبدأ بالوضو، جو وضو سے شروع ہوتی ہے۔ کہا گیا اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو تم وضو بنا لو، وضو کر لو، جی۔ ویسے بھی ملحدین کے علاوہ روح کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، بلکہ سبھی یہ کہتے ہیں کہ مادے کو اتنا ویلو نہ دی جائے کہ روح کے اوپر ہماری کوئی نظر ہی نہ ہو، جی۔ اس لیے کہ یہ بدن تو مٹی کا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن روح یہ امر ربی ہے۔ جس طریقے سے بدن کی ایک ضرورت ہے، اسے روح کی بھی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک روح کا معاملہ ہے، بدن کو اگر کاٹو تو تلوار سے کٹ جائے گا، پانی میں ڈوب جائے گا، آگ میں جل جائے گا، اور ہوا جو ہے اسے سکھا دیتی ہے، جی۔ سنسکرت میں کہا گیا ہے نینم چھندنتی شسترانی نینم دہتی پاوکہ نہ چینم کلیدینتے اپہ نہ شوشیتی ماروتہ۔ کہا گیا کہ اسے شستر نہیں کاٹ سکتے، آتما کو، روح کو۔ نینم، چھد مانے کاٹنا، جی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نینم چھندنتی شسترانی، شسترم شسترے شسترانی، واحد تسنیہ جمع، تو اس کو شستر یعنی ہتھیار نہیں کاٹ سکتے۔ نینم دہتی پاوکہ، نہ اینم، آبجیکٹو کیسے اینم، نہ اس کو آگ جلا سکتی۔ پاوک مینس آگ، جی، نہ اس کو، سنسکرت میں پاوک آگ کو بولتے، اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ اور نہ چینم کلیدینتے اپہ، آپ مانے پانی، پانی اس کو ڈبو نہیں سکتا، بھگو نہیں سکتا۔ اور نہ شوشیتی ماروتہ، نہ اس کو ہوا سکھا سکتی۔ شش مانے سکھانا، اور ماروت مانے ہوا، ہوا اس کو سکھا نہیں سکتی، جی۔ تو بدن تو کٹ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، روح کے اوپر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ تو آتما کا اقرار تمام مذاہب نے کیا ہے کہ آتما ایک چیز ہے۔ ہاں کہیں کہیں انحراف ہے کہ وہ کہتے ہیں روح کچھ نہیں کرتی، جو کچھ کرتا ہے بدن کرتا ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں ہے کہ نفس کے حکم سے بدن کرتا ہے، بدن آلہ ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ نہ اینم ویتی ہنتارم یشینم منیتے ہتم ابھو تو نہ وجانیتہ نایم ہنتی نہ ہنیتے۔ تو بہرحال ان کے خیال ہے وہ۔ تو آتما کا اقرار ہر ایک نے کیا۔ تو ایک ہے طہارت طہارت الرزق، طہارت الطعام، آپ کا کھانا پاک ہونا چاہیے۔ دوسرے طہارت الزواج، آپ کی شادی پاک ہونی چاہیے۔ اور تیسرے طہارت الروح، تو طہارت الروح کے لیے کھانے سے پاک نہیں ہوتا، روح پاک نہیں ہوتی، جی۔ شادی کرنے سے روح پاک نہیں ہوتی، روح پاک ہوتی ہے اقامت صلاۃ سے۔ سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا گیا، گویا روح کی طہارت کا سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ذریعہ ادائے نماز ہے، یہ بتائیے۔ اس کے بعد اس سورہ کریمہ کا جو محور ہے، محور جس کے اوپر یہ پوری سورہ گھومتی ہے، اس کا جو ایکسس ہے، جی، جیسے پوری زمین جو ہے کسی چیز کے اوپر گھومتی ہے نا، the earth
moves on its own axis, अपने एक्सिस, अपने महवर के ऊपर घूमती है। तो ये सूरह करीमा ये कौन से महवर के ऊपर घूमती है? 5 चीजें। जैसे द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऐसे ये सूरह करीमा ये किस एक्सिस के ऊपर घूमती है, ये किस महवर के ऊपर घूमती है? बताया गया कि शरीयत के मकासिद खमसा इस सूरह करीमा में बयान किए गए। अल्लाहु अकबर। शरीयत के मकासिद खमसा कौन है? 5 मकासिद हैं शरीयत के। एक तो है हिफ्जुद्दीन, दीन की हिफाजत की जाए। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, दीन से फिरना नहीं चाहिए, ये दीन की हिफाजत है। मना किया गया, दीन से फिरना नहीं है जी, दीन से फिरना नहीं है। एक तो दीन की हिफाजत, और दूसरे वह हिफ्जुन नफ्स, आदमी की जात की हिफाजत। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतल नास जमिया, अगर बिला वजह किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया गया तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो गोया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये हिफ्जुन नफ्स है जी, जात की हिफाजत, दीन की हिफाजत, जात की हिफाजत। और एक है माल की हिफाजत, हिफ्जुल माल। कहा गया वसारिक वसारिकतु फक्तऊ, चोर और चोरनी का हाथ काट दो। अगर हाथ नहीं काटोगे तो ये दूसरे के माल को महफूज नहीं रहने देंगे। लिहाजा ये हिफ्जुल माल है कि अगर कोई दूसरे के माल के ऊपर दस्तदराजी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए, ताकि लोगों का माल इनकी दस्तदराजी से महफूज रहे। तो एक है हिफ्जुद्दीन, एक है हिफ्जुन नफ्स कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और तीसरे हिफ्जुल माल कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। और एक है हिफ्जुल अक्ल, इस वजह से कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन, शराब मत पियो, इसलिए कि शराब डायरेक्ट ये अक्ल के ऊपर असर करती है। आदमी को होश नहीं रहता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, सड़क क्या है और नाला क्या है। बात तो दूसरे के घर में घुस जाते हैं, अरे कहाँ है, तेरा घर नहीं है, तेरा घर उधर है बोले तो अक्ल की हिफाजत। तो एक है दीन की हिफाजत, और एक है नफ्स की हिफाजत, तीसरे है माल की हिफाजत, और चौथे है अक्ल की हिफाजत, और एक है इर्ज की हिफाजत, हिफ्जुल इर्ज, आबरू की हिफाजत। लिहाजा आबरू की हिफाजत के लिए कहा गया कि ज़िना के अड्डे कायम न किए जाएं, बल्कि वला मुत्तखिदात अखदान, यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी न बनाया जाए, इसलिए कि अल अलाका बैनल जिन्सैन क़ब्ल ज़वाज हराम, इसलिए कि दो जिन्सों के दरमियान ताल्लुक शादी से पहले, यह हराम है, इस्लाम इसको हराम करार देता है। शादी से पहले दो जिन्सों मर्द और औरत के दरमियान किसी भी किस्म का ताल्लुक हराम। तो अल अलाका बैनल जिन्सैन क़ब्ल ज़वाज हराम, यह है हिफ्जुल इर्ज, यह है आबरू की हिफाजत। गोया के शरीयत के जो मकासिद खमसा हैं, 5 मकासिद हैं, ये सूरह करीमा उनसे बहस करती है। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब व गरीब सूरह है जी। और एक बात और कही गई कि हर एक का एक तशख्खुस होता है, जिसको कहते हैं अल हुवियतुल मुमय्यज़ा, यानी एक मुमय्यज़, एक मुमताज तशख्खुस होता है। तो इस्लाम का अलग एक तशख्खुस है जी। लिहाजा इस तशख्खुस को बाकी रखा जाए। कैसे? बताया गया कि ताल्लुक रखो मगर मर्ज मत हो जाओ। मर्ज मतलब जम हो जाना, गुम हो जाना। दूसरी तहजीबों से ताल्लुक रखो, यहां तक कि किताबिया औरत से शादी की इजाजत दी गई है, दूसरे दीन की है वो। नसरानी औरत से शादी की जा सकती है, यहूदी औरत से शादी की जा सकती है। ताल्लुक रखिए आप, ताल्लुक की इजाजत दी गई, लेकिन इतना मत मर्ज हो जाइए, उसमें जम हो जाइए कि आपका तशख्खुस खत्म हो जाए जी। जैसे तशख्खुस खत्म हो जाए कि क्या मतलब, उसको समझाता हूं मैं। पानी, इसकी अलग एक होवियत है, बराबर है, अलग इसका तशख्खुस है। शक्कर, उसका अलग एक तशख्खुस है। हादा लैसा हादा, ये नहीं है। हादल मा, हादा माउन, वह हादा सुक्कर, ये पानी है और ये शक्कर है, बराबर है। तो पानी की अलग एक होवियत है,
ایک الگ ایک تشخص ہے اس کا، اور چینی کا شکر کا الگ ایک تشخص ہے، برابر ہے؟ لیکن اگر اسی شکر کو پانی میں ملا دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ شکر گئی کہاں، گویا کہ مرج ہو گئی اس میں۔ تو تعلق رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر ایسا نہیں کہ شکر کی طرح آپ اس تہذیب میں مل جائیے کہ آپ کا تشخص ختم ہو جائے، اجازت نہیں اس کی۔ اسی وجہ سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا گہرا دوست مت بناؤ، اس طریقے کا دوست کہ آپ کا تشخص، آپ کی ہویت ممیزہ ختم ہو جائے اس شکر کی طرح جسے پانی میں ڈال دیا جائے۔ پانی کا الگ ایک تشخص ہے، شکر کا الگ ایک تشخص ہے، لہذا شکر کو پانی میں ڈال دیں تو پتہ نہیں چلتا شکر کہاں گئی۔ تو اس طریقے سے ذوبان نہیں ہونا چاہیے، پگھل جانا، اس میں مرج ہو جانا، مل جانا بالکل اجازت نہیں دیتا اسلام، اس لیے کہ اسلام الگ ایک تشخص ہے، مسلمان الگ ایک ہویت رکھتے ہیں، تو اس میں مل کیسے کر سکتے کفر میں؟ یہ منع کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حلال اور طیب چیز استعمال کرو، چاہے کپڑا ہو چاہے کھانا ہو، کوئی بھی چیز۔ اور عجیب بات ہے کہ حلالاً طیبہ کے استعمال کے بعد واتقوا اللہ کہا گیا۔ دیکھیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے ایمان والو اللہ نے جو تمہیں رزق حلال دیا ہے وہ استعمال کرو، حرام کے قریب مت جاؤ۔ اس کے بعد واتقوا اللہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا جملہ یہ بتانے کے لیے جو حرام خور ہوتا ہے متقی نہیں ہوتا ہو، جی۔ اور دوسرے، اگر آدمی کی زندگی میں تقوی ہو تو حرام سے بچے گا، تو حرام سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ تقوی ہے زندگی میں، جی۔ تو حرام خور متقی نہیں ہوتا، اور اگر تقوی ہے آپ کی زندگی میں تو آپ حرام خوری نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے مما رزقکم اللہ حلالا طیبا کے مان بعد واتقوا اللہ لائے گا، جی۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام احرام میں ہیں، اور جب کوئی حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا منع ہے۔ سامنے سے خرگوش جا رہا ہے، میں احرام میں ہوں تو میں اس کا شکار نہیں کر سکتا، حالت احرام میں شکار حرام ہے۔ اللہ، یہاں تک کہ کوئی آدمی کسی خرگوش کو بھگا رہا ہے، پکڑنا چاہ رہا ہے، وہ احرام میں نہیں ہے، وہ آئے آپ سے پوچھے خرگوش کدھر گیا، آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے اس طرف سے گیا ہے۔ اللہ اکبر، جی 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 جی، نہ آپ شکار کر سکتے ہیں نہ شکار کا پتہ بتا سکتے حالت احرام میں۔ تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام یہ حالت احرام میں ہیں، اور کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ عجیب آیات قرآنیہ ہے، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب۔ بہت غور سے سنیں، اے ایمان والو اللہ تم کو شکار کی کسی چیز سے تمہیں آزما رہا ہے، خرگوش جا رہا ہے، شکار کی ایک چیز ہے، آزما رہا ہے، اور تنالہ ایدیکم اتنا قریب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں اس کو، آپ کے دسترس میں ہے، تنالہ ایدیکم یعنی ودن ریچ ہے، وہ آپ اس کو پکڑ سکتے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، نیزہ آپ کے پاس ہے تو نیزے سے مار کر اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اگرچہ شکار سامنے سے جا رہا ہو، اور آپ اسے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہو یا نیزے سے یا کسی ہتھیار سے آپ اس کو مار کر گرا سکتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، غیب میں پوشیدہ جگہوں پر آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ موبائل ہے میرے پاس، موبائل، تو موبائل اللہ نے دے دیا ہمیں، اب یہ اللہ اس موبائل کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے، جی۔ ہم اس کو کسی اور اس پر جا کر کے کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کوئی ایپ ایسا ہوتا ہے، کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے، کوئی سائٹ ایسی ہوتی ہے، گندی سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں، جی جی، گندی سائٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تنالہ ایدیکم
شکار تمہارے سامنے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کوئی وہاں نہیں ہے، بالغیب تنہا ہو تم کمرے میں. اب موبائل کو کس طرح استعمال کر رہے ہو؟ دینی کوئی بات ڈھونڈ رہے ہو یا کسی گندی سائٹ پہ آپ ہو؟ اللہ اکبر. تو گویا کہ موبائل بھی ایک نعمت ہے. ہذہ نعمت عظمیٰ، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی موبائل، اور یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. لہذا اللہ یہ موبائل تمہارے ہاتھ میں دے کر کے آزمانا چاہتا ہے کہ غلط سائٹ پہ ہو کہ صحیح سائٹ پہ ہو. ہمیشہ مومن آزمائش کے دور میں ہے، ہر وقت آزمائش میں ہو. جی. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ حواریین، حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے ایمان لانے والے آپ پر، ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے جو آپ کے ساتھی ہیں انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، تو حواریین ہیں وہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی بعض آپ کے حواری ہیں. جی. کل بتاؤ کون ہے وہ؟ تو اور لکھ کر کے لاؤ کون حواری ہے نبی کی. میرا خیال ہے کہ ان کا نام زے سے شروع ہوتا ہے، میں نے ہنٹ دے دیا ہے، دیکھ لو، اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے. تو تمام حواریین ایک دفعہ بھوکے ہوئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے پاس آ کر کے کہا، کیا کہا کہ اے عیسیٰ، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے پہلے کہا قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. ارے کیا بول رہے ہو تم، ایمان والے ہو کر کے ایسا مطالبہ کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، یعنی آسمان سے دسترخوان آنا چاہیے تمہارے لیے، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین. تو آپ کے حواریین نے کہا ہم بھوکے ہیں. قالوا نريد ان ناكل منها، ایک تو ہم اسے کھائیں بھوکے، وتطمئن قلوبنا، اور ہم دسترخوان آسمان سے اترتا ہوا دیکھیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جائے، یعنی ہمارا علم الیقین سے آگے نکل کر عین الیقین میں داخل ہو جائے. وتطمئن قلوبنا. جی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ مطالبہ کیا تھا کہ میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو علم یقینی نہیں تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، بلکہ آپ کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں تاکہ اطمینان قلب ہو. وہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ نے فرمایا ایمان نہیں، بولے نا ایمان ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. تو گویا کہ دو باتیں کہہ رہے ہیں، ایک تو ہمارا پیٹ بھر جائے گا، دوسرے ہمارا دل بھر جائے گا. تو دل کا علاج بھی ہو جائے گا کہ دل مطمئن ہو جائے گا، اور بدن کا علاج ہو جائے گا کہ بھوکے ہیں پیٹ بھر جائے گا. تو دونوں چیزیں مانگ رہے ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اور ہم جان لیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. ونعلم ان قد صدقتنا، گویا کہ آپ کی رسالت کی گواہی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ آپ سچے رسول ہیں، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمان سے دسترخوان اتار دے. یہ ایک نبی کی دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی منزلہ علیکم، نازل تو کر دیتا ہوں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین، دسترخوان نازل کر دیتا ہوں میں قادر ہوں. اللہ میرا رب کیسا ہے، اللہ دسترخوان بھیج دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں دسترخوان بھیجنے کا. لیکن اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا، فمن یکفر بعد، اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا تو ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا، دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. سوال یہ ہے کہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا؟ اختلف العلماء فی ذلک، اس میں علماء مختلف ہیں. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اترا. اس میں کیا تھا دسترخوان پہ؟ کھینچ کیا تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ کھینچ جو تھی اس میں سمکہ و ارغفہ، مچھلی اور روٹی. مچھلی اور روٹی بہترین کھینچ ہے، روٹی اور مچھلی. جنت میں ہم لوگوں کا جب انشاءاللہ استقبال ہوگا تو کھینچ میں یہ رہے گی، مچھلی کا کلیجہ رہے گا، کلیجی مچھلی. بعض جگہوں پر مچھلی کا کباب بناتے ہیں، کیسے پتہ نہیں.
اس کو مکسر میں مچھلی کو ابال کر کے کانٹا نکال کر جی انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. تو یہ جو اترا دسترخوان اس پر کیا تھا؟ سمکہ و ارغفہ، مچھلی اور روٹی. یہ تو ابن عباس کہتے ہیں. ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ یہ دسترخوان اترا لیکن شرط یہ تھی کہ کوئی کل کے لیے رکھے گا نہیں، ابھی سب کھا لینا، سب کھا لینا، ابھی کل کے لیے رکھے گا نہیں، اور دوسرے خیانت نہیں کرے گا. یعنی خیانت کرنے کا مطلب کل کے لیے رکھے گا نہیں، بالکل بھی نہیں، بچا کر رکھنا نہیں. کچھ لوگوں نے بچا کر رکھ لیا، اللہ کا عذاب آیا، مسخو بقردۃ و خنازیر، سور اور بندر بنا دیا گیا ان کو. لیکن ترمذی شریف کی یہ روایت جو عمار ابن یاسر سے، یہ روایت ضعیف الاسناد ہے، صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. حضرت حسن بصری یہ فرماتے ہیں واللہ ما نزلت المائدۃ، اللہ کی قسم مائدہ اترا نہیں، دسترخوان اترا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو شرط تھی کہ اس کے بعد اگر تم انکار کرتے ہو تو ایسا عذاب تمہارے اوپر نازل کروں گا کہ کسی کو اوپر ویسا عذاب دنیا میں نہیں آیا ہوگا. وہ شرط سن کر کے وہ جو کنڈیشن تھی وہ ڈر گئے سب اور بولنے لگے لا نریدھا، بولے ہمیں نہیں چاہیے. بولتا کیا بولے؟ لا نریدھا، نہیں چاہیے، چاہیے ہی نہیں. اور یہی زیادہ صحیح ہے. حالانکہ جمہور سلف کیا کہتے ہیں کہ دسترخوان اترا تھا جی، جس میں امام سمعانی ہیں اور خاص طور سے ابو جعفر النحاس ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں. ان کے نزدیک اور کہتے ہیں کہ جمہور سلف کے نزدیک یہ دسترخوان اترا تھا، واللہ عالم. بہرحال میرا رجحان یہ ہے کہ یہ دسترخوان نہیں اترا تھا، کیونکہ عیسائیوں کی کتابوں میں اس مائدہ کا، اس دسترخوان کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. اتنی بڑی بات تھی، کم سے کم ان کے جو ہے بائبل میں اور ان کی کتاب میں ہونا چاہیے تھا. اب آگے سورہ انعام آ رہی ہے. کیا بات ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا اور روشنی اور تاریکیوں کو بنایا. آسمان اور زمین کو بنایا آپ کے لیے قرار، آپ ٹھہریں، آپ اس پر بسیں، بلڈنگیں بنائیں، اس پر رہیں. اور اگر خالی آسمان اور زمین بنا کر کے چھوڑ دیا جاتا تو روشنی ہی نہ ہوتی، تو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے. تو گویا کہ زمینوں اور آسمان کو بنانا اور اسے قرار گاہ بنانا، قرار گاہ بنانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور پھر زمینوں اور آسمانوں کو بنانے کے بعد روشنی اور تاریکی کو پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ رات میں آپ سوتے ہیں جب تاریکی ہو جاتی ہے، اور جب روشنی ہو جاتی ہے تو آپ اس میں کام کرتے ہیں. اگر یہ ظلمات اور نور کا سلسلہ نہ ہوتا تو یہ تخلیق سماوات اور الارض بیکار ہوتا ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد تاریکی اور روشنی کو پیدا کیا. ایک بات کہی جا رہی ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے سب کا مذاق اڑایا گیا. جی جی دیکھیے، ایک ہے اللہ کے گھر کا مذاق اڑانا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا، کسی حق گو عالم کا مذاق اڑانا، رسولوں کا مذاق اڑانا. نتیجہ کیا ہوا اس استہزاء کا، اس مذاق اڑانے کا؟ فحاق بالذین سخروا منہم. یہ مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا اللہ کے عذاب نے. جی ایک نحوی قاعدہ ہے، اس میں دیکھو کچھ پڑھے لکھے لڑکے ہوں گے تو فحاق بالذین سخروا منہم، یہ کہہ دینا چاہیے تھا فحاق بالساخرین. یہ کہا گیا فحاق بالذین سخروا منہم، یعنی الذین سخروا منہم سے تعبیر کیا گیا اس کو. ایک مفسر لکھتا ہے فالتعبیر بالموصول یفید ان الصلۃ علۃ للحکم.
یہ موصول اور صلہ کے ذریعے جو یہ بات کہی گئی ہے بالساخرین نہ لا کر کے الذین سخروا منہم کہا گیا ہے، یہ جو صلہ ہوتا ہے، صلہ یہ در حقیقت علت ہوتا ہے حکم کی، یعنی عذاب نے ان کو گھیر لیا، علت کیا تھی؟ ان کا مذاق اڑانا، جی مذاق اڑانا، یہ علت تھی عذاب کے آنے کی، اس وجہ سے ساخرین نہ کہہ کر کے سخروا کہا گیا۔ آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، بہت غور سے سنو اور لے کر جاؤ۔ قل لمن ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان کس کا؟ یہ آسمان کس کے؟ کس کا ہے یہ؟ ساتھ واضح، زمینیں کس کی؟ آپ خود بول دیجئے کس کا ہے، آپ خود بول دیجئے قل للہ، آپ کہیے کہ سب اللہ کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے توحید کا بیان۔ ارے بھئی سب کس کا ہے؟ یہ تو توحید ہے نا، توحید کس کا ہے سب؟ آسمان اور زمین، بولے اللہ، اسی کا نام توحید ہے، اللہ کا ہے سب، اس کا نام توحید ہے۔ اس کے مان بعد رحمت کا ذکر کیا گیا، کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ، توحید کے بیان کے بعد ڈائریکٹ رحمت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے بیان سعت رحمت اللہ عند دعوت الخلق الی التوحید منہج القرآنی، کہ جب آدمی توحید کی دعوت دے کسی کو تو ساتھ میں اللہ کی وسیع رحمت کو بھی بیان کر دے، یہ قرآنی منہج ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ یہاں جہاں بھی آپ توحید بیان کریں اللہ کی رحمت کو بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ کتنا رحیم ہے۔ جی 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 جی، ایک حصے سے پوری کائنات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، جی 99 حصے اس کے پاس ہے۔ یہ ساتھ رحمت بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ رحمت جب بیان کریں گے، رحمت بیان جب کریں گے تو آٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی، اتنا رحیم ہے وہ، پھر اس کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوگا۔ جی تھوڑی کسی کے پاس ہو رحمت کرے گا کہ نہیں کرے گا، اب معلوم یہ ہو کہ 99 حصہ رحمت کو اس کے پاس ہے تو آدمی کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ لہذا توحید اور رحمت دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا کہ آدمی اگر کسی کو توحید کی دعوت دے رہا ہو تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعت رحمت اور وسعت رحمت کا تذکرہ کرے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو محبت ہو جائے، اس لیے کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جی اسی وجہ سے توحید کے مان بعد رحمت کا تذکرہ کیا گیا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفس الرحمہ، آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان کس کے؟ اللہ کے۔ اچھا، کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ توحید کے بعد مان رحمت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اب پہلے مکان کا ذکر کیا گیا، زمین اور آسمان مکان ہے نا، اس میں ہم رہتے ہیں نا، آسمان کو کہا گیا چھت ہے، زمین جو ہے وہ گھر ہے، جی تو وہ مکان ہے۔ اب زمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بہت غور سے ہیں یہ اسکالرس بچے اگر یہاں بیٹھے ہوئے تو سنیں اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پہلے مکان کا تذکرہ وہ جس میں آپ رہتے ہیں، اب زمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ رہیں گے تو زمانہ تو آپ کے اوپر گزر رہا ہے نا، آپ کسی زمانے میں ہوتے ہیں، کہاں ہیں آپ، کس زمانے میں؟ ارے بھائی سن 2023 کے ہیں، یہ زمانہ ہے۔ جی تو گویا کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جتنی بھی چیزیں رہتی ہیں سب اسی کی ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ آسمان اور زمین اس کے ہیں، یہاں کہا گیا رات اور دن میں جتنی چیزیں ہیں، سکنا احل، جتنی چیزیں ہیں رات اور دن میں سب اسی کی ہیں، تو گویا کہ مکان اس کا، اس لیے کہ آسمان اور زمین مکان اس کا، اور رات اور دن میں جو چیزیں رہ رہی ہیں وہ زمانہ اس کا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مکان کو پیدا کیا اس طرح زمان کو بے تقید ہے۔ جی اب کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ارے بھئی یہ کہیں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اس کے لیے ٹائم ہونا چاہیے، زمان ہونا چاہیے، اور اللہ نے زمان کو پیدا کیا، اس سے پہلے زمانہ کہاں تھا؟ زمانہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا یہ زمانہ چاہتا ہے، جی، اور اللہ نے زمانہ پیدا کیا، اس سے پہلے زمانہ تھا ہی نہیں، لہذا یہ کہنا اللہ کو کس نے پیدا کیا ایک بیہودہ سوال ہے، بے عقل سوال ہے یہ، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی کہتے جو کھلاتا ہے اور جو پلاتا ہے، جی وہی تکلیف دور کرتا ہے۔ ماں باپ کھلاتے پلاتے ہیں آپ کو، جی کوئی تکلیف آ جائے تو دور کون کرتا ہے؟ ماں باپ ہی نا، وہی بات کہیے۔ ہمارا رب کیا ہے؟ ہوا یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ اچھا
تو یہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. لہذا کوئی مریض اپنے بستر پر پڑا ہوا ہو تو یہ آیت کریمہ ضرور یاد کرے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کا دور کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ اس سے مانگو کہ میرے رب میری تکلیف کو دور کر دے. آگے ایک بڑی حیرت انگیز بات بتائی جا رہی ہے جو آپ سن رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں, بڑے بد نصیب لوگ ہیں, وہ بہت بد نصیب ہیں, بہت بد نصیب ہیں. اب بعض لوگ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں, فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, تراویح تو چھوڑیے آپ. اور کہیں سے گزری ہم لوگ چائے پینے کے لیے نکلتے ہیں, باقاعدہ اسکرین کے اوپر دکھایا جاتا ہے, ایک سے ایک کھینچ دکھاتے ہیں. آدمی نماز بھول جائے اس کھینچ کو دیکھ کر کے, ایسا بن رہا ہے ویسا بن رہا ہے, سب پیٹ کے لیے, صرف مادے کے لیے. آدمی اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے, اللہ کہ روح کے لیے اس کے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ, بڑے بدبخت ہیں, بڑے بدنصیب ہیں ایسے لوگ. جی تو کہا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے. کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ تم کو میں قرآن کے ذریعے ڈراؤں. اچھا, وَمَن بَلَغَ, اور جس کے پاس قرآن پہنچے اس کو بھی میں ڈراؤں. جی جی جی, یہ بڑی عجیب بات ہے. ابن ابی حاتم نے محمد ابن کعب قرظی سے اس آیت کریمہ کی تفسیر نقل کی ہے کہ من بلغہ القرآن فکأنما رأى محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس قرآن پہنچ جائے سمجھو کہ اس نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. جی 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 جی, جس کے پاس قرآن پہنچ گیا اس نے سمجھو اللہ کے رسول کو دیکھ لیا. اس لیے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے, میرے اوپر قرآن نازل ہوا تاکہ تم کو ڈراؤں. صحابہ جو آپ کے سامنے, وَمَن بَلَغَ, جس کے پاس بھی قیامت تک کے قرآن پہنچے تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں ان کو بھی ڈراؤں جو قیامت تک آنے والے ہیں. تو آپ نے تو ہم کو دیکھا نہیں, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, لہذا قرآن آپ تک پہنچ گیا ہے, گویا آپ نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جی تو قرآن گویا کوئی کہے کہ نبی کو دکھا دو, یہ لے لے قرآن, لے پکڑ, نبی کو دیکھنا ہے. فَكَأَنَّمَا رَأَى مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ, یہ قرآن کی عظمت ہے. یہ جس کے پاس قرآن پہنچ گیا اس نے نبی کو دیکھ لیا. تو نبی کو دیکھنا ہو تو قرآن حکیم پڑھو. کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو, خالی ایسے انگلی گھماتا رہے ایسے ایسے, یہ میرے رب کا کلام. کہتے ہیں ایک بڑھیا عورت کو پڑھنا نہیں آتا تھا قرآن, لیکن قرآن سے اتنی محبت تھی کہ وہ قرآن لے کر کے بیٹھ جاتی تھی اور ہر لائن کے اوپر انگلی پھیرتی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام, یہ بھی میرے رب کا کلام ہے. یہ کہتا ہے. تو جس کے پاس قرآن پہنچ جائے سمجھو کہ اس نے نبی کو دیکھ لیا ہے. گویا نبی کو دکھانے کا ذریعہ اور دیکھنے کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے, کیا؟ اللہ کی کتاب. یہ آپ تک پہنچی کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا. کتنی بڑی بات ہے اور کتنی عجیب و غریب کتاب ہے یہ. جی کہا گیا کہ جب جہنمیوں کو جہنم پر کھڑا کیا جائے گا لا کر کے قریب, وَلَوْ تَرَى إِذْ أُقِفُوا عَلَى النَّارِ, ابھی جہنم میں گئے نہیں, جہنم کے پاس کھڑا کر دیا گیا. فَقَالُوا, چلا پڑیں گے, یا لیتنا نرد, کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا, ولا نکذب, لوٹا دیا جاتا تو ہم اللہ کی آیات کی تکذیب نہ کرتے, ونکون من المؤمنین, مومنین میں سے ہو جاتے. جی ایک مفسر لکھتا ہے خالی جہنم کو دیکھنے کے بعد یہ دنیا میں آنے کی اور نیک عمل کرنے کی تمنا کر رہے ہیں, ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کیا حالت ہوگی. جی فکیف بالنار فکیف فی النار, یہ تو دیکھ کر کے ان کی حالت ایسی خراب ہو رہی ہے, اندر داخل کر دیے گا تو کیا ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کریں. تجھے مہلت دی گئی تھی نا, 60 سال کی عمر دی گئی, 65 سال کی عمر, کہاں تھا تو؟ خالی بازاروں میں گھوم رہا تھا اور خالی دیکھ رہا تھا کھانے کیسے بن رہے ہیں, صرف پیٹ اور عورت کے لیے مر رہا تھا تو اب جا جہنم میں, جا جہنم میں جا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے ایک آیت ہے کہ جب جو چیز انہیں دی گئی تھی اس کو انہوں نے بھلا دیا, کہا گیا تھا رمضان کے روزے رکھو, نہیں رکھو, قرآن پڑھو, نہیں پڑھ رہے ہیں, تراویح آ جاؤ, سنت ہے, پڑھ لو, ثواب ملنے والا ہے, سب چھوڑ چھاڑ کر کے دنیا میں مشغول ہیں.
جن چیزوں کی یاد دلائی گئی تھی ان کو وہ بھول گئے وہ. تو ہم نے کیا کیا, ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. ایک بلڈنگ تھی دوسری بلڈنگ لے لیا, ایک دکان تھی دوسری دکان لے لیا, ایک کار تھی دوسری کار لے لی. اس کے بعد جب وہ خوش ہو گئے تو اچانک ہم ان کے اوپر عذاب مبتلا کرتے ہیں, عذاب ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. جی جی, اس کی مثال تو آپ کو معلوم ہے, چوہے کی مثال میں نے دیا تھا ایک دفعہ. اور اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے, فَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَامَةً لِرِضَاهُ سبحانہ و تعالی. نعمت جو آپ کو مل رہی ہے کہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی مل رہی ہے, آپ کہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ارے کہیں یہ تمہارے لیے استدراج نہ ہو کہ یہ نعمتیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ آگے کرنا چاہتا ہو. جی, وہ مثال میں نے دیا تھا, مثال پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک آدمی نے ایک طوطا پالا ہوا ہے. اب وہ روز طوطے کے لیے امرود لا رہا ہے, چیکو لا رہا ہے, مرچیں لا رہا ہے, لڈو لا رہا ہے, اور اس پنجرے میں بیٹھ کر کے وہ طوطا کھینچ رہا ہے ساری چیزیں. اچھا, اب اسی گھر میں ایک بڑا چوہا آ رہا ہے, کپڑے کاٹ دے رہا ہے, کھانا کہیں ہے اس کو خراب کر دے رہا ہے. تب اس کے لیے ایک جو ہے ماؤس ٹریپ لے کر کے آتا ہے وہ, اور ماؤس ٹریپ کے اندر وہی چیزیں رکھ دیتا ہے جو اس نے طوطے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. لڈو رکھ دیتا ہے, چیکو رکھ دیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پیرو رکھ دیتا ہے. اب چوہا آتا دیکھتا, آہا کیا نیچ رکھی ہوئی, کھج جاتا ہے, اور جیسے گھسا ماؤس ٹریپ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اور پھر بھاگنے لگتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, بھاگ کر جائے گا کہاں؟ وہ دیکھا میں نے, بچے اٹھا کر لے جاتے درمیان, دوڑا دوڑا کر مارتے ہیں بری طریقے سے اس کو, چوہے کو, اس کو چھوڑ دیتے, بھاگ نہیں پاتا کہیں, بہت بری طرح مارتے ہیں اس کو. تو ایسے ہی دیکھو وہی چیزیں طوطے کو بھی دی جا رہی ہیں لیکن دل کی رضامندی کے ساتھ, اور چوہے کو دی جا رہی ہیں وہ دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو نعمتیں دے رہا ہے جی, لیکن ایک کو پکڑنے والا ہے اور ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہے. لہذا طوطے بنو, طوطے, چوہے نہ بنو, بہت برا حال ہونے والا ہے جی. وہ تو بچے مارتے, فرشتے ماریں گے تو کیا حال ہوگا. تو فلیس کل نعمت علامۃ لرضاہ سبحانہ و تعالی, ہر نعمت یہ اللہ کے رضا کی دلیل نہیں ہے کہ نعمت مل رہی ہے اللہ ہم سے راضی ہے. لا, ہو سکتا ہے کہ یہ استدراج ہو, ڈھیل دے دی جا رہی ہے آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کے بارے میں خاص بات بتاؤں, یہ واحد شخصیت ہے جو متفق علیہ شخصیت ہے, متنازع فی نہیں. نصارہ کہتے ہیں ہمارے نبی, یہودی کہتے ہیں ہمارے نبی. جی اللہ اکبر. نبی سے کہا گیا آپ ہمارے خلیل ابراہیم کی ہدایت کی اقتدا کیجیے. کتنا بڑا نبی ہے معلوم ہے. تو گویا کہ شیخ الحنفاء اور امام الموحدین ہیں, تمام توحید ماننے والوں کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا. خلیل بنایا کیوں؟ ایک صاحب نے لکھا ہے, بہت غور سے سنو, کان ابراہیم شیخ الحنفاء و امام الموحدین لاربعۃ امور. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام تمام موحدین کا امام بنایا, اور آپ حنفاء کے شیخ ہیں, اچھا, اور موحدین کے امام ہیں, خلیل ہیں اللہ کے. کس وجہ سے؟ آپ کے اندر چار باتیں تھیں ایک ساتھ جمع تھی. انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ نے خلیل بنا لیا اپنا؟ مفسر لکھتا ہے جعلوا مالہ للضیفان, اپنا مال انہوں نے مہمانوں کے لیے رکھ رکھا تھا. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جب ان کا ذکر کرتا ہے تو مہمانوں کا تذکرہ ضرور کرتا ہے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقرر جو ہے معزز مہمانوں کا معاملہ نہیں سنا, خبر نہیں ملی آپ کو؟ دیکھو حضرت ابراہیم کا ذکر جہاں ہوتا ہے تہاں تذکرہ ہوتا ہے مہمان نوازی کا. بہت بڑے مہمان نواز تھے, اپنا مال مہمانوں کے لیے رکھ رکھا تھا. جی, جعلوا مالہ للضیفان, مہمانوں کے لیے اپنے مال کو کر دیا تھا. وجعل ولدہ للقربان, اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. میرے رب میری بڑھاپی کی میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, میرے بڑھاپے کا سہارا, یہ بھی تیری راہ میں قربان ہے. بیٹے کو کوئی قربان کر سکتا ہے؟ زمین اور آسمان ہل جائیں گے معلوم ہے جی. تو جعل مالہ للضیفان, اپنا مال انہوں نے کر دیا مہمانوں کے لیے.
وَجَعَلَ وَلَدَهُ لِلْقُرْبَانِ، اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے رکھ دیا. اچھا، تیسری چیز وَجَعَلَ قَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ، اور اپنے دل کو انہوں نے رحمان کے لیے بنا دیا، رحمان کے لیے بنا دیا انہوں نے. اور ایک چیز اور ہے، تو یہ چار چیزیں جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھیں، یہ اندر تھیں، ایک ساتھ چاروں چیزیں موجود تھیں. ایک تو قربانی دوسروں کے لیے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں تھیں. ضیفان، قربان، رحمان، چیز اور بھی ہے جی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا. یہ ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ملکوت کا مشاہدہ کرایا. ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملکوت. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی، ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کو دکھائیں گے. ملکوت، یہ ملکوت کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ملک. ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ ما تشاہدہ بعینیک، جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. اللہ کی جتنی بادشاہت ہے، جتنی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہ ملک ہے. اور ملکوت کہ الملکوت ما وراء ما تشاہدہ بعینیک، آپ کی آنکھوں کے مشاہدے سے ماورا اللہ کی جو ملکیت ہے، اللہ کا جو ملک ہے، جو بادشاہت ہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آتا وہ ملکوت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ملکوت کا مشاہدہ کرایا، جو عام آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ مشاہدے کے ماورا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملکوت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دولت اور ایک بہت بڑی نعمت ان کو یہ عطا فرمائی تھی کہ یہ جب کسی سے بحث کرتے تھے تو بحث کے اندر سامنے والا ان کا جواب نہیں دے پاتا تھا. جی دیکھیے، قوم کو سمجھا رہے ہیں. یہ قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی. جب ستارہ طلوع ہوا تو کہا ذا ربی، یہ سمجھا رہے ہیں یہ میرا رب ہے. اور جب وہ ڈوب گیا کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ العلاقۃ بالالہ علاقۃ حب، معبود کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ محبت کا تعلق ہوتا ہے. جی، محبت کا تعلق ہوتا ہے. قبل ان تکون التزاما فحسب، روٹین نہیں ہونا چاہیے. آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے، روٹین ہے، روٹین محبت کے ساتھ آنا چاہیے. جی، تو معبود سے جو تعلق ہوتا ہے العلاقۃ بالالہ علاقۃ حب، معبود سے تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے. قبل ان تکون التزاما فحسب، روٹین نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے عبادت کو روٹین بنا دیا، محبت کے ساتھ نہیں پڑھتے. ایک روٹین ہے، اذان ہو گئی چلو نماز پڑھ لیتے، چلو بھاگو. جی، معبود کے ساتھ تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے. قال لا احب الافلین، جو چھپ جائے میں اس سے محبت نہیں کرتا. یعنی یہ معبود ہوتا تو میں اس سے محبت کرتا. یعنی معبود سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے. اچھا، افول کہتے ہیں آفلین جو ظاہر ہوں بعد میں چھپ جائیں. بابا زندگی بھر جو ہے زمین کے اوپر رہے، مرنے کے بعد منو من مٹی کے نیچے چلے گئے، چھپ گئے. حضرت ابراہیم کہہ رہے چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ چھپنے والا معبود نہیں ہوتا. لہذا جو زمین کے نیچے چلا گیا وہ آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا، وہ خود محتاج ہے دعا کا. جی، لہذا کسی سے مت مانگو سوائے اللہ کے. کچھ لوگ ہیں بیچارے وہ 50 روپیہ 100 روپیہ لے کر کے باقاعدہ دربار لگاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا دربار چھوڑ کر اللہ سے مانگنے کے بجائے ایسے بیکار لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی تقویٰ ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں ہے. پیسے کمانے کے لیے لاکھوں روپے کما رہے ہیں بیٹھ کر کے. اللہ ان کو ہدایت دیجیے. بہت غلط بات. جی جی، لا احب الافلین. یہاں 18 پیغمبروں کا تذکرہ ہے ایک ساتھ. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. جی، 18 پیغمبروں کا نام ہے. قرآن حکیم میں کل کتنے پیغمبروں کا نام ہے؟ تقریباً 25 ہے. جی، 25 میں سے 18 پیغمبروں کا تذکرہ ہے ایک ساتھ. اور پورے سورہ مائدہ میں 16 ہے. یا اس طریقے سے 16 جگہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے شاید. جی، یا ایھا الذین آمنوا 16 بار آیا ہے. 88 جگہ تو پورے قرآن میں ہے، لیکن 16 بار صرف اسی سورہ کے اندر آیا. تو یہاں 18 پیغمبروں کا نام ہے 24-25 میں سے، اور اس کے بعد 7 الگ سے ان کا تذکرہ ہے.
اس کے بعد کہا گیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے جو ہم نے ان کو دیا تھا، ابراہیم کو اور جتنے انبیاء تھے ان کا تذکرہ. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ہدایت کہہ کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہی جس کو ہدایت دے اسے ہدایت ملتی ہے، ایک. اور دوسرے، ہدایت صرف اللہ سے مانگی جائے کہ میرے رب تو ہی ہمیں ہدایت دے. تو ہم لوگ نماز میں مانگتے ہی نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مانگتے رہتے. ایک بڑی عمدہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اگر موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے لا تدرک الابصار، وہ اتنا لطیف ہے کہ اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تم اللہ کو دیکھنے کی بات کر رہے ہو، تم روح کو مانتے ہو؟ بولے ہاں مانتے ہیں. اگر نہ بولے تو بولے وہ کون سی چیز نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے تم لاش بن جاتے ہو؟ اس کا مطلب کوئی چیز اندر ہے، اسی کو روح بولتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی حرکت کرتا ہے، احساس کرتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور نکل جانے کے بعد بے حس و حرکت ہو جاتا ہے اور اسے مردہ کہا جاتا ہے. تو کوئی چیز ہے نا اندر، تو مانو یا نہ مانو تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ چیز دکھائی دیتی ہے. وہ کون سی چیز نہیں دکھائی دیتی، زندگی بھر تمہارے ساتھ رہتی دکھائی نہیں دیتی. تم اللہ کو کیا دیکھو گے؟ لطیف ہے وہ چیز، روح، اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتی. اور اللہ لطیف ہے، اس کو کیسے دیکھو گے؟ لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جی دنیا میں، جنت میں آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرے گا. جی اور ویسے بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا معراج میں، وہ جھوٹ بولتا ہے. اور آیت یہی پیش کی. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب فيقول لا يعلم الغيب الا الله. جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے معراج میں، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مرنے سے پہلے. اور جو کہے کہ آپ کو غیب کا علم تھا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. جی اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے معبود کو یعنی مجھے برا بھلا کہنے لگیں گے. اس سے نکتہ ملا کہ کوئی جائز چیز کرنے سے اگر آدمی حرام میں مبتلا ہو سکتا ہو تو وہ جائز چیز چھوڑ دینی چاہیے. ہر جائز کام کرنا نہیں چاہیے ایسا کہ یہ جائز ہے تو کر لیں. بات جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام تک پہنچا دیتی ہیں. تو جو مباح چیز، جو جائز چیز حرام تک مفضی ہو تو اس جائز چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ یہاں دیکھو بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کر سکتے ہیں لیکن جواباً وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں آپ کے رسول کو برا بھلا کہنے لگیں گے، اسی طریقے سے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے. تو ایک جائز چیز اگرچہ ہے مگر چونکہ یہ مفضی الحرام ہے، حرام تک بات پہنچا دے رہی ہے، اس وجہ سے یہ جائز کام آپ نہیں کر سکتے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، یعنی اسلام کتنا فراخ دلانہ رویہ اختیار کرتا ہے دوسرے مذاہب کے تئیں کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے. ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. اس کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے پارے کے آخر میں کہ آدمی اگر حق طلب ہو اور حق بھی ہو، یعنی حق کو تلاش کر رہا ہو اور حق کو دیکھنا چاہتا ہو، جی حق کو دیکھنا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی حق کی طرف اس کی راہ ہموار کر دیتا ہے، حق تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر عناد اور ہٹ دھرمی پر جمع ہوا ہو کہ ہمیں حق کو قبول نہیں کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں کو اور نگاہوں کو ہم پھیر دیتے ہیں، یعنی حق کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، حق کی طرف سے پھیر دیتے ہیں. پھر وہ اپنی ضلالت اور اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتا رہتا ہے. لہذا آدمی کو دین کی بات آ جائے تو تحقیق کرنی چاہیے، حق کو تلاش کرنا چاہیے، عناد اور ہٹ دھرمی کے اوپر جمے نہیں رہنا چاہیے. اگر جمع رہا تو اللہ اس کے دل کو اور اس کی نگاہ کو پھیر دے گا. نہ دل کا نور اس کو صحیح جگہ پر پہنچا سکتا ہے، نہ آنکھوں کا نور اسے صحیح منزل تک پہنچا سکتا ہے. یہ رہا 7ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.